بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے اللہ کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خیریت سے رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جناب آج جو نسخہ جس بیماری کے بارے میں آپ سے بات کروں گا وہ ہے پھل باری، جسم پہ داغ بن جاتے ہیں، سفید سے داغ ہوتے ہیں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو بڑے برے لگتے ہیں، ظاہر ہے ویسے اور تو کچھ نہیں کہتا، یہ سال سے لوگوں کو ہے، مگر ہے تو بیماری نا جی، اور پھیلتا جاتا ہے۔ جب یہ پھیلنے پہ آئے تو پورے جسم پہ پھیل جاتا ہے، رکا رہے تو رکا بھی رہتا ہے، بعض اوقات نہیں آگے پھیلتا۔ بہرحال اس کا بہترین علاج جو ہے وہ موجود ہے طب اسلامی میں، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارا بارہ کا آزمایا ہوا ہے، ایسے ہی نہیں ہے کہ خواہ نسخہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دینا، نہ آزمائے ہوئے نسخے جو قابل اعتماد ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو جی اس کے لیے یہ ہے ذرا صبر آزما، اس کا علاج ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے مہینوں کے حساب سے، الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ، مگر یہ ہے کہ صبر کے ساتھ یہ کچھ عرصہ علاج کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ کرتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ۔ تو اس کے لیے جناب آپ حضرات یہ کرنا ہے کہ جی اس میں زیادہ جو بھی مریض ہیں اس مرض کے، برس کے یا برس کے، ان کے لیے یہ ہے کہ بیسنی روٹی کھائیں، کوشش کریں بیسن کی روٹی جو ہے نا وہ کھائیں، اور اگر ایسے نہ ہو سکے تو آدھا گندم ملا کے آدھا بیسن ملا کے اس کی روٹی بنا کے وہ کھائیں، اور ساتھ ہی جناب چنے جو ہے کالے چنے نہیں بھنے ہوئے ہوتے، وہ چھلکے سمیت وہ کھائیں، زیادہ سے زیادہ جتنے صبح شام کھا لیں، کوئی آدھی سٹانک کھا لیں، ساتھ میں نا سوگی ملا کے، یعنی سمجھیں ایک سٹانک چنے ہیں نا، کوئی آدھی سٹانک جو ہے یہ کشمش جو ہوتی ہے وہ بیچ میں ملا کے تو وہ کھا لیں، صبح بھی کھائیں شام کو بھی کھائیں، یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے اور بہت فائدہ مند ہے اس مرض والوں کے لیے۔ تو آپ نسخہ سن لیں جی۔ نسخہ یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا، ایک درخت ہوتا ہے سرس کا درخت، اونچا سے درخت ہوتا ہے، شریں بھی کہتے ہیں پنجابی میں اس کو، اس کی اوپر پھلیاں لگتی ہیں، پھلیوں کے اندر بیج ہوتے ہیں، وہ بیج چاہیے ہمیں، اگر کہیں درخت ہو آپ کو پتہ ہو وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، ویسے پنساریوں سے مل جاتے ہیں، تو وہ بیج آپ نے لے لینے ہیں جناب۔ ایسا کرنا ہے، ایک چھٹانک اگر بیج ہونا جی تو ان کو آدھا کلو جو ہے گائے کے دودھ میں پکانا ہے، اتنا پکانا ہے کہ وہ دودھ جو ہے کھویا بن جائے۔ اس کے بعد جناب بیجوں کو نکال کے پانی سے دھو کے ان کو چھیل کے بیچ میں سے مغز نکال لینا، اور مغز کو آپ نے ایسا کرنا ہے سکھا کے اس کو باریک کر لینا، صفوف بنا لینا۔ اچھا، جب اب ایسے ہے کہ اس کو کھانا کیسے ہے، ایک ماشے کی مقدار ہے، ایک دو ٹائم یہ کھاتے رہیں، ایک ٹائم بھی کھا سکتے ہیں، دو ٹائم بھی کھا سکتے ہیں، ایک ماشا صرف، اور یہ کھا کے اوپر سے پھر آدھا کم از کم ایک چھٹانک چنے بھنے ہوئے چھلکے سمیت، اور آدھی سٹانک بیچ میں جو ہے نا کشمش ہو، یہ بھی کھانی ہے، اگر دو ٹائم دوائی کھانی ہے دو ٹائم یہ بھی ساتھ کھانا ہے، اور کوشش کریں روٹی بیچنی ہو، انشاءاللہ کچھ عرصے میں آہستہ آہستہ جو ہے اپنی اصلی حالت میں جلد آ جائے گی، یہ ختم ہو جائے گا، یہ داغ جو ہیں جیسی ہونی چاہیے اصلی حالت میں آ جائے گی۔ جب ٹھیک بھی ہو جائیں تو کم از کم مہینہ ایک اور بھی کھا لیں گے، دوائی بھی یہ ساتھ جو ہے نا پرہیز بھی یہ ساری یہ کریں، اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے،
اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔